إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحبك یا سیدی یا رحمت للعالمین. معزز سامعین و حاضرین، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چوتھا درس ہے، اور آج کے درس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کا، حضور کی جوانی کے ہم احوال ذکر کریں گے، اور اس میں بالخصوص آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا تذکرہ ہم ضرور کریں گے. آپ ذرا پیچھے نماز سائڈ پہ پڑھ لیں یار. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے مکے میں تو 7 دن گزرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. 7 دن کے بعد مکہ میں مختلف دائیاں دیہاتوں سے آئیں، اور اس نیت سے وہ آئی تھیں کہ مکہ سے بچے لے کر ان کی پرورش وہ کرتے تھے. عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ دائیوں سے ہی اپنے بچوں کو پرورش کرواتے تھے. تو جن بچوں کے باپ مالدار تھے ان کے بچے وہ دائیاں لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی ایک دائی آئی تو اس نے کہا کہ اس کا باپ کیا کرتا ہے؟ تو اماں آمینہ نے بتایا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں. تو انہوں نے لینے سے انکار کیا، حتیٰ کہ سیدہ حضرت نبی علیہ السلام کی جو ہے رضائی والدہ، پہلے حضور نے حضرت ثویبہ کا دودھ پیا. اور ثویبہ کون تھی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جو ابو لہب نے اپنی لونڈی آزاد کی تھی، یہ وہ تھی. حضور کی پہلی رضائی والدہ وہ ثویبہ ہے. اور دوسری تو خود حضور کی والدہ محترمہ، وہ تو جن سے حضور کی پیدائش ہوئی. اور تیسری جو جن کا دودھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیا وہ دائی حلیمہ سعدیہ ہے. دائی حلیمہ سعدیہ آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے قبیلہ بنی سعد کی وجہ سے. حضرت دائی حلیمہ کا جو قبیلہ تھا وہ بنی سعد. تو آج بھی وہ بنی سعد کا علاقہ موجود ہے، لیکن اب وہاں گھر کوئی نہیں ہے، صرف کچھ نشانات ہیں مکانات کے، بس وہی باقی ہیں بقایا، جہاں پر نبی علیہ السلام نے اپنے بچپن کے 6 برس گزارے تقریباً. اور با اختلاف روایت بعض نے 3 کہا، بعض نے 4، لیکن 6 تک کا ملتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 سال وہاں پر گزارے. اب دائی حلیمہ جب تشریف لائی تھیں تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 تھی، 7 دن تھی. 7 دن حضرت بی بی آمینہ نے دودھ پلایا. اور اس کے بعد اللہ کے محبوب دان غیوب صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 دن کے بعد آپ کا سر کا حلق کیا، اور اس کے برابر چاندی حضور کے دادا جان نے صدقہ کی، اور آپ کا عقیقہ بھی فرمایا. حضور کے 2 عقیقے ہوئے، ایک نبی علیہ السلام کے دادا نے کیا، اور دوسرا عقیقہ نبی علیہ السلام نے خود اپنا عقیقہ کیا. حضور نے خود 2 بکرے ذبح فرمائے، گوشت بنایا، اور مدینہ میں وہ ہوا وہ عقیقہ. تو اس کا مطلب اب شرعی مسئلہ یہاں سے یہ ہے کہ اگر بچپن میں عقیقہ نہ ہو سکے تو انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے. یہ پوری عمر کا، پوری زندگی کا صدقہ ہوتا ہے. اگر 2 بکریاں ہوں ٹھیک ہے، 1 بھی ہو تو بھی چل جائے گا، جائز ہے، لیکن 2 بہتر ہے. لڑکی کے لیے 1 ہی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ ہوا. تو 7ویں دن ہی جب دائی حلیمہ تشریف لائی تھیں، 7 دن کے بعد، اس سے پہلے اور دائیاں آئیں لیکن انہوں نے لینے سے انکار کیا. اب انہوں نے کیا انکار کرنا ہے، اللہ کے محبوب نے قبول نہیں کیا. اللہ نے اپنے محبوب کو خاص رکھا تو محبوب سے لگی ہر چیز ہی خاص رکھی. تو دائی حلیمہ سعدیہ آپ لے گئیں، اور آپ کی جو اونٹنی تھی جس پر آپ بیٹھ کر تشریف لائی تھی، وہ اونٹنی اس قدر نحیف اور کمزور تھی کہ رستے میں کئی جگہ پر بے موقع وہ رکی، بے موقع وہ ٹھہری. لیکن جب نبی علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کو، چاہے یہ در یتیم ہے، میں اس کو پالوں گی،
تو جو خوشی ہوگی تم دے دینا. یعنی وہ دائیوں کی خدمت کرتے تھے اور اس کے عوض میں وہ بچے پالتی تھی. اور دیہات میں دائیوں کے حوالے بچے کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بچہ بچپن سے ہی اپنا جو اصل لہجہ ہے زبان کا وہ سیکھے، کیونکہ شہروں کے اندر زبان میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن دیہاتوں میں لوگ وہی پرانے لہجے سے بات کرتے ہیں. آپ اپنی پنجابی زبان ہی دیکھ لیں، لاہور والوں کی پنجابی میں اور دیہات والوں کی پنجابی میں بڑا فرق ہے. اسی طرح پشتو بھی ہے، ہر زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو عرب کا جو اصل لہجہ تھا بنی سعد کا، وہ بنی سعد بڑے عربی میں ماہر تھے کہ بچپن سے ہی بچہ جب بولنا سیکھے تو پہلی دفعہ ہی اس کی زبان میں اصل عربی لہجہ چلے. اور دوسرا یہ کہ عرب کے جو دیہات کے لوگ تھے وہ بچوں کو بڑا مضبوط رکھتے تھے، لاڈ پیار جیسے نہیں، جیسے ہمارے شہروں میں ہوتا ہے نا، نہیں بچے نے کچھ نہیں کہنا، ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے، بچہ بگڑتا ہے حتیٰ کہ جب ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو. پوری زندگی بچے کو کچھ نہیں کہنا، لاڈ میں رکھنا ہے نا. تو لاڈ میں رکھنے کا پھر انجام کیا نکلتا ہے اینڈ پر، کہ بچہ جب حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، نکما نکھٹو بن جاتا ہے، تو پھر دعاؤں پہ آ جاتے ہیں. تو بھائی پہلے سے ہی بچے کو ذرا سیٹ رکھو، تھوڑا سا دل پہ پتھر رکھو. خصوصاً آج کل کے ماں باپ بچے کی غلطی ہو نہیں مانیں گے. ابھی یہ مغرب کے ٹائم جو بچہ تلاوت پیچھے کرتا ہے روز، اس کو قاری صاحب نے تھوڑا سا جھڑکا، وہ لایا، وہ کبھی پڑھنے آتا ہے کبھی آتا بھی نہیں، تو وہ آ گیا اوپر قاری صاحب سے لڑنے. میں نیچے بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا بھائی بچے کو سمجھاؤ. آپ کہہ رہے نہیں تسی ماریا کیوں؟ انہوں نے کہا حضور نے فرمایا کہ بچوں سے اور پاگلوں سے مسجد کو محفوظ رکھو. کہتے جی مینوں حدیث بہاؤ. جاہل آدمی جس نماز بھی نہیں پڑھتا تو وہ کہہ رہے مجھے حدیث دکھاؤ. انہوں نے کہا چلو آؤ نیچے آپ کو حدیث. کہتے نہیں میرے کول لے کے آؤ. یعنی اس قدر ماں باپ کی نظر میں بچے کی محبت کے ایسے غلبہ ہو چکا ہے، رب رسول کو ہی بھول گئے. یعنی زبانی رب رسول کی بات ماننے کو بھی تیار نہیں. جی مینوں بہاؤ. تو وہ قاری صاحب کہتے ہیں یار وہ ہمارا کوئی دور سے رشتہ دار بھی لگتا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کوئی رشتہ داری کی وجہ سے کوئی کھار بازی نکال رہا ہے. تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. میں کہ میرے پاس لے آتے تو ہم بات کر لیتے، لیکن وہ باہر سے نکل گیا. تو مقصد یہ دوستو کہنے کا ہے کہ عرب والے بچوں کو بچپن سے ہی وہ سختی میں اور بچوں کو مضبوط رکھتے تھے، نہ کہ بچوں کو لاڈ پیار میں خراب کر دیتے تھے جیسے آج کل کے ماں باپ ہیں. تو اس لیے تربیت یہی ہے، بچپن سے ہی بچے کو سیٹ رکھو. غلطی ہے غلطی پر ڈانٹو، اس پر سختی کرو، اس کو آج جب کسی چیز کا ڈر ہوگا نا، خوف ہوگا کہ مجھ پہ سختی ہوگی، مجھ سے ناراضگی ہوگی، تو پھر کل کو وہ خرابی نہیں کرے گا. تو ابھی یہی باتیں نبی علیہ السلام کی زندگی بھی ہمیں یہی چیز سمجھا رہی ہے. تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سال حضرت سیدہ دائی حلیمہ سعدیہ کے سینے مبارک سے دودھ پیا. 2 سال نبی علیہ السلام. اور 2 سال جب مکمل ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلنے پھرنے کے ایک ماحول میں تشریف لے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن ہے، ان کا نام ہے حضرت شیمہ. نبی علیہ السلام کی اپنی کوئی بہن نہیں، لیکن کتب تواریخ کے اندر اور سیرت کے اندر یہ ملتا ہے کہ دائی حلیمہ کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام شیمہ تھا. اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ جیسا اپنی بہن کے ساتھ شریعت نے ریلیشن میں آزادی رکھی ہے، مطلب پردہ نہیں ہے اور اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، اسی طرح جو رضائی بہن ہے نا اس سے بھی پردہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام اپنی اس بہن کا بہت ادب احترام کیا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام مدینہ بھی تشریف لے گئے تھے تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بلکہ دائی حلیمہ کا بڑا احترام کیا. وہ دائی حلیمہ بھی حضور کے پاس تشریف لے گئے، حضور نے اپنی چادر بچھائی ان کے لیے. تو بہرحال جب حضرت دائی حلیمہ نے نبی علیہ السلام کو چھوڑا تو نبی علیہ السلام جنگلوں میں بکریاں چرانے کے لیے حضرت شیمہ کے ساتھ چلے، اور حتیٰ کہ ایک دن گم ہو گئے. گم ہوئے تو حضرت شیمہ تلاش کری دائی حلیمہ کہ کیا ہوگا، قریش والوں کو کیا جواب دوں گی کہ ان کی نسل میں اتنا پیارا ایک بچہ میں لائی ہوں، اور اگر وہ گم ہو گیا نعوذ باللہ کسی حیوان نے نقصان پہنچا دیا تو مشکل ہو جائے گی.
تلاش کیا تو حضرت شیمہ نے فرمایا اماں جان پریشان نہ ہو، میں نے دیکھا ہے کہ جہاں جہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ان کے اوپر بادل سایہ کرتا ہے، بادل ان کے اوپر سایہ کرتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ عجیب و غریب مخلوق آ کے ان سے ملتی ہے۔ اور ایک دفعہ تو حضرت شیمہ اور پریشان ہوتی گھبراتی آئی گھر پیغام دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی 2-3 بندوں نے پکڑا، حضور علیہ السلام کو لٹا کے حضور کا سینہ چاک کیا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، جو سینے کا اللہ نے ذکر کیا وہ اسی نے کیا کہ محبوب ہم نے کیا آپ کا سینہ نہیں کھولا، ووضعنا عنک وزرک، آپ سے بوجھ نہیں اتار دیا، الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو جو ہے مشکل میں ڈال دیا تھا، آپ کی پشت کو۔ یہ ذکر پورا مفہوم آیا ہے سورۃ مبارکہ میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ مبارک چاک ہوا ہے ٹوٹل 4 دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ جب نبی علیہ السلام بچپن میں تھے دائی حلیمہ کے پاس، دوسری باری جب نبی علیہ السلام تشریف لے کے گئے ملک شام، اور تیسری دفعہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت کے وقت، اور چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام کا معراج کے وقت۔ 4 باری ٹوٹل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک ہوا ہے، اور حضور نے فرمایا میرے سامنے میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا گیا، ایک سونے کے تست کے اندر، ایک تھال کے اندر وہ رکھا گیا، اور فرمایا یہ وہی تھال ہے جو کہ تابوت سکینہ کے اندر رکھا ہوا تھا، جس میں نبیوں کے تبرکات تھے، اور ہر نبی کا دل کو ایسے ہی غسل دیا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، انسان کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم ذات کہتے ہیں۔ یہ جو جن ہے، جن سے مراد شیطان جن ہر انسان کے ساتھ موجود ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہوا، لیکن فرمایا وہ میرے ساتھ رہ کے مسلمان ہو گیا، ہمارا جن مسلمان نہیں ہوا، ہمارے ساتھ جو موجود ہے نا شیطان، وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ برقرار ہے اپنی خباثت پہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ساتھ ہمزاد نبی علیہ السلام کے موجود ہے جن، فرشتہ تو نیک ہی مشورے دیتا ہے نا، لیکن جو جن ہے یہ خراب۔ تو اس کی وجہ سبب کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پہ جو اثر ہوتا ہے ہر بندے کے، جس کی وجہ سے بندہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ نے وہ اثر ہی ختم کر دیا، غسل دیا تو وہ ختم ہو گیا۔ الم نشرح لک صدرک۔ تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب تشریف لے کے گئے حضرت دائی حلیمہ کے گھر سے، تو حضور کی عمر مبارک اس وقت 6 برس تھی۔ جب واپس آئے مکہ تو آپ کی والدہ آپ کو لے کے چلے گی مدینہ، جو اس وقت حضور کا ننیال ہے۔ مدینہ منورہ میں اپنے والدین سے مل کے وہ واپس تشریف لا رہی تھی، اور ساتھ موجود تھی حضرت ام ایمن۔ یہ ام ایمن کون ہے؟ یہ حضور کے والد حضرت عبداللہ کی یہ باندی تھی، لونڈی تھی۔ اس زمانے میں باندیاں غلام بکا کرتے تھے، تو یہ خادمہ تھی حضور کے گھر کی۔ حضرت عبداللہ تو دنیا جا چکے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی جتنی خدمت ہے بی بی آمنہ کے بعد یہ حضرت ام ایمن نے کی ہے، یعنی آپ کے کپڑے دھونا، آپ کو غسل کروانا، آپ کی خدمت کرنا، کھانا بنانا، یہ سارے کام جو ہے جو یعنی ایک والدہ کرتی ہے نا۔ لیکن حضرت ام ایمن کی اتنی عمر نہیں تھی، ابھی بالکل مطلب سمجھنے وہ بالغ تھیں، نبی علیہ السلام کا بچپنا تھا، کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ ام ایمن بعد میں پھر ان کا نام تھا برکہ، یعنی برکت والی۔ تو آپ ام ایمن جو تھی یہ پھر بعد میں ان کا جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، سب سے پہلی عورتوں میں ام ایمن نے ایمان لے کر آئی، اور پھر بعد میں یہ مدینہ بھی ہجرت کی نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر حضور نے ان کا نکاح حضرت اسامہ بن زید سے کیا۔ اچھا، اسامہ بن زید بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مطلب زیادہ ایج کا فرق نہیں تھا،
لیکن خادم تھے، لیکن لوگ اسامہ بن محمد ان کو کہتے تھے، یعنی حضور کے منہ بولے بیٹے۔ حضور نے ام ایمن کا نکاح جو حضور کے والد کی باندھی تھی، ان کا نکاح حضرت سیدنا اسامہ بن زید سے کیا، اور اسی سے جو ہے زید حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو بیٹے ہیں وہ آگے پیدا ہوئے۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 برس کے ہوئے تو مقام ابوا سے گزر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا مقام ابوا میں مدینہ اور مکہ کے بیچ میں جگہ ہے، وہاں پہ انتقال ہو گیا، اور وہیں پر آج قبر آپ کی موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر وہاں سے منتقل کی تھی، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے حج فرما لیا، حج سے واپسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے گئے واپس مدینہ کی جانب، حضور ابوا کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکے، اور حضور بہت روئے، حضور نے بکا فرمایا، اور حتیٰ کہ اس قبر کی مٹی پر بیٹھ گئے قبر کے پاس۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کی قبر ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میری والدہ کی قبر ہے، اور فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی، اور پھر فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کرنے کی دعا کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا۔ اچھا، پھر حضور نے فرمایا میں نے رب سے پھر دعا کی کہ اللہ تو میرے والدین کو زندہ کر دے تاکہ میری امت ہونے کا شرف ان کو مل جائے۔ حضور کی والدہ سیدہ آمنہ زندہ ہوئی، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، حتیٰ کہ وہ دوبارہ قبر میں تشریف لے گئیں، یعنی دوبارہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور موت کا وعدہ پورا ہوا۔ تو علماء نے کہا کہ یہ حضور کی تخصیص ہے، عام بندے کے لیے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اگر کلمہ پڑھے گا عام بندے کا قبول نہیں ہے، لیکن حضور کے والدین ہونے کی وجہ سے جناب عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ بیٹا اور بچوں جاؤ گھر، جاؤ جاؤ، شاباش۔ بار بار توجہ ہٹتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بقا فرمائی، روئے، اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لے گئے، بچپن کا زمانہ تھا، اور پھر مکے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، مشکل حالات تھے، تو لوگ سارے آئے حضرت ابو طالب حضور کے چچا کے پاس، چونکہ مکے میں قریش کے اندر یہی بڑے رہ گئے تھے، اور تو قریش کے جو لوگ تھے یعنی جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے، چونکہ یہ بڑے تھے، ان کے پاس ہے حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال عبد المطلب کرتے رہے، پھر جب وہ دنیا سے گئے تو پھر حضرت ابو طالب نے ان کی بڑی خدمت کی، تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کچھ کریں کہ بارش ہو جائے، تو انہوں نے لوگ دیکھیں لات منات عزا یہ بڑے بڑے بت بھی موجود ہیں سامنے، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ بالآخر جب آئے تو حضرت عبد المطلب نے، حضرت جناب ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا اور کعبے کی دیوار کے ساتھ حضور کی کمر لگائی، پشت لگائی، اور پھر دعا کی۔ وہاں ایک شعر بھی پڑھا، بڑا لمبا چوڑا شعر ہے وہ، کہ یا اللہ میں تیرے پاس اس سفید رنگ والے، اس خوبصورت حسین و جمیل شخصیت کو لے کر آیا ہوں کہ جو عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اس کے برکت سے بارش اتار دے۔ تو بارش نازل ہوئی مکے میں، قحط سالی ختم ہوئی حضور کی وجہ سے۔ تو پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک ہوئی 12 برس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب ابو طالب لے گئے اپنے ساتھ ملک شام تجارت کی غرض سے۔ حضور نے کل 2 باری سفر کیے ہیں مکہ کی طرف، یہ مکہ سے شام کی طرف۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بچپنے کے زمانے میں، ایک جوانی والا حضرت خدیجہ کے جو مال لے کر گئے تھے وہ ایک بار ہی گئے، اس سے پہلے یہ بچپن کا واقعہ ہے۔ جناب ابو طالب جب لے کر گئے وہاں پہ بحیرہ راہب، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے دیکھا تو دیکھتے ساتھ ہی اس نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ تم مکہ سے آئے ہو؟ کہا جی۔ قریش میں سے ہو؟ کہا جی بالکل۔ کہا اچھا
تو تم مکہ میں بنی اسماعیل میں سے ہو؟ کہا بالکل. سارا شجرہ اس نے سنا دیا. تو کہا لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہو، تمہیں کیسے معلوم؟ کہا اس بچے کو دیکھ کر میں پہچان گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے جس درخت کے قریب سے گزرتا ہے درخت جھک جاتا ہے، آسمان پہ بادل ہر وقت سایہ کیے رہتا ہے، اور جس پتھر کے پاس سے، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتا ہے تو پہاڑ بھی سلام کہتے ہیں. اور کہا یہ خصوصیت صرف نبی کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں. کہا مجھے ڈر ہے کہ یہودی اگر یہ پتہ چل گیا تو کہیں نقصان نہ پہنچا دے جیسے جناب عیسیٰ کو پہنچایا. تو اسی لیے اس کو حفاظت نے کو. حضرت ابو طالب ڈر گئے کہ کہیں اب نبی علیہ السلام کو کہیں نقصان نہ پہنچا دے. حضور علیہ السلام کو ساتھ لیے اور واپس مکہ تشریف لے آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ہر وقت وہ پتھر، وہ جو بادل ہے وہ سایہ کیے رکھتا تھا ہر وقت حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر. تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ تشریف لے آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جوانی کا وقت گزارا ہے تو یہ بچپن سے ہی حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، یعنی حضور کے بچپن سے دوست تھے. تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ، اور حضور سوائے جناب ابوبکر صدیق کے کسی کے ساتھ نہیں کھیلتے. بچپن کا زمانہ نا، انہی کے ساتھ رہتے تھے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے نا، حضور نے فرمایا کہ تم نے کسی کو دیکھنا ہو یہ کیسا بندہ ہے تو دیکھو کہ اس بندے کی اس دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی دوستی ہے نا. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ حضور کی دوستی ہے ابوبکر صدیق، بلکہ ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے. تو یہ خصوصیت ہے کہ جیسی دوستی ہوگی ویسا رنگ ہوگا. اسی لیے بچپنا بھی حضور کے ساتھ ہے، جوانی اور بڑھاپا، یہاں تک کہ قبر میں بھی، آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو خصوصیات ہے سے نوازا ہے، اس سے پہلے یہ کسی کو حاصل نہیں تھی. تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب اپنا موقع محل اور اپنی موقع کی مناسبت سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جو وقت ہے وہ مکہ مکرمہ میں جو گزارا، ایسا وقت ہے کہ 40 سال تک حضور نے کسی سے اظہار نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں. جیسے حضرت سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بچپن میں بول دیا نا لوگوں کے سامنے. حضور نے بچپن میں جو بات کی ہے نا وہ صرف پیدائش والے دن کی ہے، ورنہ دائی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بولنا شروع کیا، جو عموماً بچے جس عمر میں بولتے ہیں، فرمایا پہلا کلام نبی علیہ السلام کا کیا تھا؟ تو فرمایا پہلا کلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ نبی علیہ السلام نے پہلا کلام جو فرمایا نا یہ والا تھا. یعنی جو عموماً بچے 2-2.5 سال کی عمر میں بولنا شروع کرتے ہیں نا، اس ایج میں حضور نے پہلا کلام یہ فرمایا. تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی بھی کیا کہنے، حضور کا بچپنا بھی، ایسی اللہ نے خوبیاں نبی علیہ السلام کو دی تھی جو انبیاء کرام علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد کرتے ہیں. بچپن سے اللہ نے حضور کے وصف کے اندر وہ چیزیں رکھی تھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول